بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ نمان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹک ٹی وی۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو حضرو سٹی کی ہسٹری کے بارے میں بتاؤں گا۔ حضرو شہر کی وجہ تسمیہ کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت خواجہ محمد خان صاحب مرحوم نے بزرگوں کے حوالے سے بیان کی کہ عرصہ 900 سال گزرا، ان کے جد امجد امیر حاضر خان نے سلطان محمود غزنوی کے عہد میں اس شہر کی بنیاد رکھی، جو درانی قبیلہ کے علی زئی شاخ سے تھا۔ امیر حاضر خان کے 7 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا الیاس خان انہی دنوں رامپور ہندوستان چلا گیا تھا۔ باقی 6 بیٹوں کی اولاد ان محلہ جات میں ہے۔ اس کے ایک بیٹے کا نام ہارون تھا۔ بقول ان کے کہ ہارون خان نے اپنے والد کے متعلق ایک کتاب بھی لکھی تھی جس کا نام آیات حاضر خانی ہے، جس کا ایک قلمی نسخہ اس وقت رامپور ہندوستان کی لائبریری میں ہے۔ دیگر بیٹوں کے نام یہ ہیں: باتور خان، خادی خان، زکو خان، تیمور خان، میاں خان یا یحییٰ خان۔ امیر حاضر خان کے شجر نسب میں ہارون خان کے بیٹے کا نام کرم خان دیا گیا، جبکہ ہارون گاؤں کے معتبر مالکان آجی شہباز خان ترین اور فقیر خان ذلہ دار حضروں کے علی زئیوں سے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ خاندان تصور کرتے ہیں۔ وہ ترین قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے بیان کے مطابق ہارون خان مغلیہ دور میں وادی چھچھ میں آئے تھے۔ ان کے اور 3 بھائی تھے، جن میں سے 2 کی اولاد ضلع ہزارہ میں ہے اور تیسرا لا اولاد تھا۔ ہارون کے صرف 2 بیٹے تھے جو عالم خان اور زین خان کے نام سے مشہور تھے۔ ان دونوں بیٹوں کی اولاد موجودہ گاؤں باڑہ اور ہارون میں موجود ہے۔ محمد رضوان خان نے اپنے دادا سلیمان خان کا ایک خط جو انہوں نے اپنے بھائی حکیم محمد یوسف حضروی کو 1890 میں اپنے خاندان کے بارے میں کولکتہ بھارت بھیجا تھا، اس خط میں مذکور ہے کہ ان کے جد امجد بابو جی صاحب نے تقریباً 400 سال پہلے غزنی سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے۔ وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، ہل چلاتے تھے، کھیت کے ایک سرے اور دوسرے سرے پر بیٹھے ہوئے طالب علموں کو درس دیا کرتے تھے، بچوں کی آنکھوں پر دم کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ شفاعت دے دیتا تھا۔ اس خاندان میں اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ بابو جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھجور والی مسجد میں دفن ہیں۔ اس خاندان میں اور بھی نیک اور عالم فاضل لوگ گزرے ہیں۔ محمد رضوان خان پسر عبد الرزاق خان بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کی 7ویں پشت میں سے ہیں۔ مشہور انگریز سیاح میجر روارٹی نے حضروں میں غرگوشت قبائل کی اکثریت لکھی ہے۔ تاریخ الافغان کے مصنف نے قیاس کیا ہے کہ ہو سکتا ہے حضروں کو آباد کرنے والا خضر خان ہو، جس کی وفات 1018 میں جہانگیر کے دور میں ہوئی تھی۔ بعض کتابوں میں حضروں کو حیدرو بھی لکھا گیا ہے۔ محترم خواجہ محمد خان اسد کے بیان کے مطابق امیر حاضر خان کی 6ٹھی پشت میں عزت خان چاچی کا نام آتا ہے، جس کے بارے میں تذکرہ جہانگیری میں تذکرہ ہے کہ 16ویں جلوس میں عزت خان چاچی بما کلادار اٹک میرے دربار میں حاضر ہوا اور میں نے خاص نوازش کے ساتھ ان کو رخصت کیا۔ جغرافیہ ضلع راولپنڈی 1901 میں حضرو شہر کی ان دنوں کی کیفیت یوں بیان کرتا ہے: حضرو شہر میں کھجور کے اونچے اونچے درخت ہیں۔ حضروں کی مسجدوں کے اونچے اونچے سفید گنبد دور سے نظر آتے ہیں۔ آبادی 7580 ہے۔ شہر کے گرد فصیل ہے۔ محمود غزنوی نے حضروں کے میدان میں 1008 میں ہندوستان کے راجاؤں کو بہت بڑی شکست دی تھی۔ موجودہ دور میں حضروں بدستور پھلتا پھولتا شہر ہے۔ آبادی پہلے کی نسبت کافی بڑھ گئی ہے۔ شہر کے فصیل سے باہر کافی بڑی بڑی عمارتیں اور پر رونق بازار بن چکے ہیں۔ عالیشان مسجدوں کے مینار اب بھی دور سے دکھائی دیتے ہیں، البتہ کھجور کے درخت کچھ کم ہو گئے ہیں۔ مولوی محمد رفیع کی کوششوں سے ایک نئی مسجد تعمیر کی گئی تھی جس کا مینار 90 فٹ بلند ہے، جو کہ ہندوؤں کے سب سے بڑے مندر ہری مندر سے 5 فٹ اونچا ہے۔ حضرو شہر کے کل 6 دروازے تھے جو سر شام ہی بند کر دیے جاتے تھے اور صبح سویرے کھول دیے جاتے تھے۔ 1880 میں ذمہ داروں کے مطالبے پر یہ دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دیے گئے۔ ان میں سے 4 دروازے مشہور ہیں، جن میں سے سب سے مشہور کشمیری گیٹ کہلاتا ہے، جو کہ پرانی شہر کے مغربی جانب ہے۔ آج کل اس گیٹ کے قریب غوری میزائل کا ماڈل نصب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈکی گیٹ اور ریتلا منڈی گیٹ بھی مشہور ہے۔ حضروں برطانوی دور میں ضلع راولپنڈی کی اہم تحصیل ہوا کرتا تھا۔ الیانی چھچھ کے درینہ مطالبے پر سن 2004 میں اسے دوبارہ تحصیل ضلع اٹک کا درجہ دے دیا گیا۔ بلدیہ حضروں کا دفتر، جو کہ اب تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کہلاتا ہے،
1962 میں اور پولیس تھانہ 1905 میں قائم ہوا۔ اسپتال، ڈاکخانہ، ٹیلی فون، میونسپل کمیٹی، تھانہ، بسوں اور ٹیکسوں کا اڈہ پرانی آبادی سے باہر بنائے گئے ہیں۔ بلدی حضور کا دفتر 1882 میں بنایا گیا۔ ہائی اسکول کی عمارت 1918 میں تعمیر کی گئی۔ پرانی آبادی کی اکثر بڑی بڑی عمارات ہندو سیٹھاؤں نے بنائی تھی جو 1947 میں یہاں سے بھارت کوچ کر گئے تھے اور ان کے بدلے میں کچھ مہاجر خاندان آ گئے تھے۔ حضرو شہر میں ہر اتوار کو مشہور تاریخ منڈی مویشیاں منعقد ہوتی ہے جس میں جانوروں کے علاوہ روزمرہ کی اشیاء وغیرہ کی بھی خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ حضروں کا تمباکو، نسوار، زری جوتے، کھلی چپلیاں اور چند سبزیاں پورے پاکستان میں مشہور ہیں۔ حضروں اور گرد و نواح کی زرخیز زمینوں کی سبزیاں پورے پاکستان میں مشہور ہیں۔ یہاں کا ہرا دھنیا روزانہ انگلستان اور دیگر یورپی ممالک کو بذریعہ ہوائی جہاز کارگو کیا جاتا ہے۔ گوبھی کے پھول پورے پاکستان کو ٹرکوں کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں۔ یہاں کی ہینڈ میڈ چپلیاں صوبہ سرحد میں خصوصی طور پر پسند کی جاتی ہیں۔ کسی دور میں ڈکی روڈ کا پشاوری چپلی کباب بھی لوگ دوسرے ممالک مثلاً ہانگ کانگ، انگلینڈ اور دوسرے خلیجی ممالک کو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ حضرو شہر میں آج کل ملک کی 3 مشہور زبانیں ہندکو چھاچی، اردو اور پشتو بولی جاتی ہے۔ کوہستانی زبان بھی کچھ خاندان بولتے ہیں جبکہ انگریزی بھی کئی لوگ بولتے ہیں۔ 1991 میں حضروں کے لڑکوں کی اعلیٰ ثانوی تعلیم کے لیے پہلی دفعہ 100 کنال کے وسیع رقبے پر ڈگری کالج کا قیام عمل میں لایا گیا جو حضرو شہر کے شمال میں واقع ہے۔ فی الوقت شہر میں طلباء دونوں کے لیے تعلیمی ادارے گریجویٹ ڈگری تک موجود ہیں۔ اسپیشل بچوں کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب نے سن 2006 میں ایک تعلیمی ادارہ شروع کیا۔ حضروں میں کئی پرائیویٹ سکول موجود ہیں جس میں اقرا، رتد الاطفال اور دی ایجوکیٹرز سکول سسٹم مشہور معروف سکولز ہیں۔ اگر یہاں کے کھانوں کی بات کی جائے تو چاول چھولے یہاں پر فاسٹ فوڈ کے طور پر پہلے ٹائم استعمال ہوتے ہیں، جبکہ دہی بلے، سموسے، پکوڑے اور بڑے کچالو شام کے وقت لوگ بکثرت کھاتے ہیں۔ دودھ پتی اور چائے وغیرہ لوگوں کا خاص مشروب ہے، جبکہ گرمیوں کے موسم میں لوگ سوڈا واٹر بکثرت پیتے ہیں۔ یہاں شادی بیاہ وغیرہ پر گوشت کو ایک خاص طریقے پر پکایا جاتا ہے۔ چونکہ یہ بڑے بڑے کٹووں میں پکایا جاتا ہے اس لیے اس ڈش کو کٹوا گوشت کہتے ہیں۔ یہ بڑی رغبت سے کھایا جاتا ہے۔ یہ چھچ کی ایک مشہور ڈش ہے جو دیگر علاقوں میں بھی شہرت رکھتی ہے اور کئی جگہوں پر کٹوے ریسٹورنٹ بھی بنائے گئے ہیں۔ اور ایک نجی ادارے کے سروے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ حضرو شہر پوری پاکستان میں امن و امان کے مسائل اور فرقہ واریت سے مکمل طور پر پاک ہے اور عوام خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔